اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درود ابراہیمی کا جو مشاہدہ ہے وہ ایک ایسی بہن کے بارے میں ہے جو کہ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کے بعد کیا کیا بدلاؤ دیکھتی ہیں، اور وہ کوئی عام بدلاؤ نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ہمارے پرنسپلز جو ہیں لائف کے، جو ہمیں کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوٹیشنز سے ملتے ہیں، کبھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ یہ بالکل بیسک پرنسپلز ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے چاہیے، لیکن ہم کر نہیں پاتے آسانی سے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے بہن کا، اس کے اندر آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہونے والا ہے، اور اگر آپ کو بھی یہ سب پسند ہے، اور اگر پسند ہو یا نہ ہو، آپ کی جو پرسنالٹی کا نکھار ہے جس طرح ان بہن کو ملا، اسی طرح آپ کی بھی زندگی میں آئے گا۔ تو ان کا واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ جب سے میں نے پیدائش کے بعد آنکھ کھولی، جب میں نے ہوش سنبھالا، تو میں نے نوٹ کیا کہ میری میموری لوگوں سے کافی زیادہ تیز تھی۔ مجھے رٹا لگانے میں آسانی ہوتی تھی، جہاں لوگ رٹا لگاتے تھے 6 دفعہ، مجھے 1-2 دفعہ میں ہی یاد ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں میری جو پرسنالٹی تھی وہ ایسی تھی کہ میں بہت شوخ چل اور بہت ہی زیادہ چیخ چنگھاڑا کرنے والی لڑکی تھی، جس کو آج کل کا زمانہ جو ہے بہت گلوریفائی کر کے دکھاتا ہے۔ آج کل ہمارے ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک شوخی سی لڑکی ہے اور اس کو بہت جو ہے ایک اونچا چیخ رہی ہے، اونچا بول رہی ہے۔ یہاں پہ پلیز ایک میں چھوٹی سی بات ایکسپلین کرنا چاہوں گی، یہاں پر اس بات کو کوئی نیگیٹو نہ لیں ان کے واقعے کو، تاکہ تھوڑی سی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو سکے قرآن حدیث کے حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے جو قرآن پاک میں ہے، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا بولتے وقت آواز نیچی رکھنا۔ یہاں پہ ہمیں انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز ہمارے معاشرے نے بہت گلوریفائی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، جس کے اندر اونچا بولنا اور بہت زیادہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر آپ ہر وقت چیخ چنگھاڑا کرتے رہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس ٹائم تو ریئلائز نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں بڑی ہوئی مجھے نوٹ ہوا کہ جتنا زیادہ میں چیخ چنگھاڑا کر رہی ہوں شوخی میں ہی آ کر، وہ سب بعد میں مجھے تھکا دیتا تھا، اور میں تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جاتی تھی، جس کو آج کل ہمارے زمانے میں انٹروورٹ ایکسٹروورٹ یا اس کے درمیان کا حصہ کہا جاتا ہے، کہ شاید کچھ ایسے لوگ جن کو اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے اکیلا ہونا پڑتا ہے، ایسے لوگ کو انٹروورٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے میں سمجھتی تھی کہ میں اس پرسنالٹی کے مالک ہوں، لیکن یہ کہتی ہے کہ مجھے خاموشی میں اکثر اوقات سکون ملتا، اور یہ کہتی ہے کہ میرا جو رابطہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بچپن سے ہی، obvious سی بات ہے ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، اور میں چھوٹا درود شریف بھی کہتی ہیں کہ میں پڑھا کرتی تھی بچپن میں۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جو لائف شروع ہوئی وہ تقریباً زندگی کے 25 سے لے کے 30 سال کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کے اندر کہتی ہیں ان کو درود ابراہیمی نصیب ہوا، اور یہ کہتی ہیں کہ جب یہ ملا تو انہوں نے بس اس کو تھام لیا، اور یہ تھمایا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جب یہ ان کی لائف میں ایڈ ہوا، اس سے پہلے تک کی جو ان کی لائف تھی اس میں بس ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا تھا کہ جب بھی یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذرا لاؤڈ ہو کے بولتی تھیں تو کہتی میں تھوڑی دیر بعد تھک جاتی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی، اور پھر دوبارہ میں یہ اسی طرح ہی غیبت کر لینی۔ اور کہتی ہیں لیکن ایک چیز جو میرے ساتھ کانسٹنٹلی ہو رہی تھی وہ یہ کہ میں نے نماز الحمدللہ نہیں چھوڑی اپنی، اور میں قرآن پاک پڑھنے پر بھی آ گئی، نماز کے بعد 1 آیت پڑھ لینی، 2 آیت پڑھ لینی، لیکن درود شریف درود ابراہیمی سے تعلق میرا نہیں جڑا تھا۔ تو جب یہ ان کا 25 سے 30 سال کی عمر میں، جب اس کے بیچ کے عرصے میں جب ان کا درود ابراہیمی سے تعلق جڑا، تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی طبیعت میں نوٹ کیا کہ جب بھی میں کسی سے غیبت کر کے آتی تو میں اتنی ڈسٹرب ہو جاتی کہ مجھے لگتا میری انرجی ساری ڈرین ہو گئی ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جہاں بھی میں ذرا اونچا بول لیتی مجھے لگتا میری انرجی ڈرین ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی جو انہوں نے اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے شروع کیا تھا، اس کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کی جو برکات تھی ان کی زندگی پہ ایسی نازل فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاموشی میں اور ان کو جو آسودگی ہے وہ آہستہ بولنے میں، سکون سے بات کرنے میں اس کے اندر ایڈ کر دی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ کا جو اونچے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ آپ کے روب دبدبے کو کم کر دیتا ہے، جبکہ خاموش جو انسان رہتے ہیں، خاموشی جو ہے یہ بہت پاورفل چیز ہے۔ تو کہتی ہیں اس کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں اس ٹائم کر پا رہی تھی، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کے اندر یہ بدلاؤ آتا گیا، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے میرے اندر شروع سے رکھی تھی کہ ایک نیکی کا رستہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے، وہ آہستہ آہستہ کہتی ہیں لائف کے اندر آتی گئی، میری پرسنالٹی کا حصہ بنتی گئی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے درود ابراہیمی شروع کیا تو انہوں نے بس درود ابراہیمی پڑھتے چلے جانا، اور یہ کہتی ہیں کہ جب میرا درود ابراہیمی 10 لاکھ مرتبہ مکمل ہوا، اب یہاں یہ کہتی ہیں مجھے تقریباً
ڈاؤٹ ہے کہ میرا 90% مجھے یقین ہے کہ میرا 10 لاکھ کمپلیٹ ہو گیا تھا، باقی جو 10% ڈاؤٹ ہے وہ اتنا ہے کہ شاید 10 لاکھ سے تھوڑا کم ہو، یعنی کہ 9 لاکھ کے قریب ہو، لیکن الحمدللہ اتنا ماشاءاللہ ان کا کمپلیٹ ہو چکا تھا جب درود ابراہیمی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پرسنالٹی میں یہ چینج نوٹ کیا کہ مجھ میں شکر گزاری آ گئی، اور درود ابراہیمی انہوں نے میننگ کے ساتھ، جیسے کہ درود ابراہیمی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرمائے، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر رحمت فرمائی، اور نبی پاک اور آپ تعریف کے قابل ہیں اور بزرگی اور عظمت والے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، اور آپ تعریف کے قابل ہیں اور بزرگی اور عظمت والے ہیں۔ تو اس میں کچھ جو ہے وہ اینڈ والی آیتوں کا جو ہے بزرگی عظمت والے، اس کا کچھ اور طریقے سے بھی ترجمہ کیا گیا لوگوں نے، لفظی ترجمہ، لیکن میننگ یہی بنتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب یہ ساری سچویشن میرے سامنے آئی تو میں نے جب دیکھا کہ میں بہت زیادہ میننگ کو دماغ میں رکھ کے، کہتی ہیں کہ میں جب پڑھنا شروع ہوئی درود شریف تو بس ایسا تھا جیسے میرے لیے سکون کے راستے کھل گئے ہوں۔ دنیا کی وہ چیز، دنیا کا مال جس کے لیے کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی شروع کیا تھا، میں نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے اس سے بیزار کر دیں۔ اور سب سے بڑا جو کہتی ہیں پرسنالٹی کا چینج آیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں شائستگی، آسانی ایڈ کر دی۔ اچھا ایک بات اور میں ان کے واقعے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر پلیز وہ لوگ افینڈ نہ ہوں جو تھوڑا اونچا بولتے ہیں یا تھوڑا سا تھوڑا سا جن کی کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی طبیعت میں طبیعتاً شوخ پن ہوتا ہے، لیکن وہ نامحرموں کے سامنے یہ چیزیں نہیں کرتی، وہ اپنی ہی فیملی کے اندر کرتی ہیں۔ تو میں ان کو کسی کو بھی ہم نے یہاں ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے صرف یہ بتایا ہے اس واقعے کے اندر کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی زندگی ویسی ہی ڈھل جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو ان بہن کا بچپن سے سارا واقعہ ایکسپلین کر رہی ہوں، اس میں کہتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ایڈ کر دیتے ہیں، انسان کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ نیچر میں ایڈ ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا تھا کہ جب بھی مجھے ایسے لگنا کہ کہیں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میرا تعلق مجھے برائی کی طرف لے جائے گا، تو کہتی گھر آنے کے بعد میں اکثر اوقات بہت زیادہ اس بات پہ غور و فکر کرتی ہوں، اگلے دن ان سے دور ہو جاتی۔ تو کہتی یہ چیز بھی میرے ساتھ چل رہی تھی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کہتی ہے کہ میں گناہوں سے دور تھی، کہ جیسے کہتی ہے غیبت کرتی تھی۔ یہاں پہ نا ایک اور چیز ہے کہ ان کے جو واقعات ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، کسی بھی انسان کا میں جب اپنے چینل پر ان کے گناہوں کے بارے میں ذکر کرتی ہوں تو یہاں ہم ان کے گناہوں کو معاذ اللہ گلوریفائی نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو تو ان کا نام بھی نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی حدیث ہے کہ جو لوگ اپنے گناہ جو ہیں وہ فخر سے بتائیں گے تو یہ غلط چیز ہوگی۔ اس وجہ سے یہاں پہ ہم وہ چیز نہیں کر رہے، ہم لوگ سمپلی ان کی بات کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کی جرنی پہلے کیسی تھی، تاکہ وہ لوگ جو گناہ بھی کر رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صاحب رحمت ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بس ایک ایگزامپل ہے، جیسے میں ہر ویڈیو کے ساتھ لکھتی ہوں موٹیویشنل ویڈیو، تو موٹیویشن یہی ہوتی ہے نا کہ ہم کسی چیز سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، بالکل ویسے ہی انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑی بات جو کہتی ہیں ان کی لائف میں وہ یہ کہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک یوٹیوب کا فیس والا چینل کھولنا چاہتی تھی، ولاگنگ عروج پر آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا فیس والا یوٹیوب کا چینل ہو، میں ولاگنگ کروں اور لوگوں کو دکھاؤں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میرا ایسا کوئی نہیں تھا کہ میں کو بے حیائی پھیلانا چاہ رہی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ مجھے ولاگنگ کرنا پسند تھی۔ تو کہتی ہیں انہوں نے ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، ایون میں ماسک پہن کر بھی نہیں آؤں گی، حجاب لے کر اور نقاب لے کر بھی نہیں آؤں گی، اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ تو کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت پریشان تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ایسے کر لینا چاہیے کہ میں اپنا جو ہے ایک ویڈیو بناؤں۔ اور آج کل ایک ٹیکنالوجی آئی ہوئی آئی فونس کے اندر اسپیشلی کہ آپ نا فیس پر ایموجی لگا دیں۔ ایموجی کیا ہوتا ہے جن کو نہیں پتہ میں تھوڑا سا ایکسپلین، جو اسمائلی فیس ہوتا ہے نا، یہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں سمبلز بنے ہوئے، بالکل وہ جو ہے فیس پر لگ جاتا ہے، اور وہ جس طرح آپ ہونٹ ہلاتے ہیں وہ بھی اپنے ہونٹ ویسے ہلاتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ویسے ایک ویڈیو بنائی، اور یہ کہتی ہیں میں نے اس میں بڑی اچھی باتیں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے بھی تھیں اور دنیا کے لحاظ سے بھی، لیکن کہتی ہیں کہ جب میں وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی تو کہتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت سامنے آئی، اور اس میں یہ تھا کہ جس شخص نے میری نصیحت سے منہ پھیرا قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو کہتی ہیں ڈر گئیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں انہوں نے فوراً یہ ویڈیو جو تھی وہ ڈیلیٹ کیا کرنی تھی، وہ آٹومیٹکلی سیو ہی نہیں ہوئی، جس سے ان کو بہت بڑا اشارہ ملا کہ یہ اس طرف نہ آئیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کا جو واقعہ ہے اس سے یہ سب ہمیں پتہ لگا ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں، دنیا کے مسائل جن کے لیے آپ شروع کرتے ہیں وہ تو ہینڈل ہو جاتے ہیں بڑے آسانی سے، لیکن جو آپ کے اندر پھر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔
اور ایک بات انہوں نے یہ ایکسپلین کی کہ جب آپ ایک سیڑھی پر چڑھ جاتے ہیں نا ہدایت کی، تو پھر پیچھے اترنے کے بارے میں نہ سوچیں آپ، کیونکہ اگر آپ اترے نا تو پھر آپ گمراہی کی طرف ہی جائیں گے. جیسے اس آیت میں قرآن پاک کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس شخص نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میری نصیحت سے منہ پھیرا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. یہ نہیں کہا آخرت، دنیا میں ہی اس کی تنگی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بد نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہوا، ایک اور بھی بلکہ قرآن کی آیت ہے وہ بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر شیطان، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آیتیں ناز بھیجی ایک انسان پہ، مفہوم بتا رہی تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا اور پھر وہ اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ جتنی، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو پستی کی طرف لے گیا وہ انسان. تو یہ ساری آیتیں یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیپ بیک کیا تو آپ نے اپنے لیے ہی برائی خریدی. اگر آپ آج بیٹھے غیبت کر رہے ہیں، کسی کی طرح کی برائی کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو یا کسی کا برا چاہ رہے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو، ایک ہمارے جانے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ نا چھوٹی چھوٹی حرکتیں کیا کرتے ہیں کہ نا کچھ ڈنر منگوایا اور اس کے بعد، یعنی کسی ریسٹورینٹ میں جا کے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ اس چیز کو منگوانے کے بعد کوئی بال نکال دیا اس میں سے اور کہا جی لو جی اس کا تو بل ہم نے دینا ہی نہیں. اور ریسٹورینٹ والے اپنی عزت بچانے کی خاطر، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ باہر کے ملکوں کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی اکثر اوقات ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اچھے ریسٹورینٹ جو ریپیوٹڈ ریسٹورینٹس ہیں پاکستان میں، اگر ان کے بھی کوئی ایسی پرابلم ہو، وہ پھر آپ کو ایک طرح کا تھوڑا سا گفٹ وغیرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات زیادہ نہ پھیلے، آپ سیٹسفائی ہو کے جائیں. تو اس طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، آپ نے تھوڑا سا مزہ پا لیا، تھوڑی سی انجوائمنٹ، شغل میلہ. میں نے اتنے پڑھے لکھے بچوں کو دیکھا ہے جو کہ شغل میلے کے چکر میں اگلوں کو بلی کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں پہ کیا کیا اثرات ہیں آپ نہیں جانتے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں، ہم شغل میلہ کر رہے ہیں، کسی کو تنگ کر لیا ہم شغل میلہ. آپ یقین کریں یہ جو ورڈ ہے نا شغل میلہ، یہ انسان کی تباہی ہے، اسپیشلی تب جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اللہ تعالیٰ فن کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تو پھر وہ گناہ ہے. کسی کی ذات کی تذلیل کرنا، یہ سب گناہ ہیں. تو جب آپ درود ابراہیمی سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی چیزیں جن کے لیے آپ پڑھتے ہیں وہ تو فوراً پکڑا دیتے ہیں، وہ تو آپ کو مل جاتی ہیں، بلکہ اس سے بہتر ملتا ہے اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی جو آپ کو چاہیے ہو. مجھے جو کامنٹس آتے ہیں اکثر اوقات کہ ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو یا ٹاکسک لوگ نہ نکل رہے ہوں، میں دیکھیں ایک چیز آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی زندگی مشکلیں نہیں آئیں گی، ضرور آئیں گی، لیکن وہ مشکلیں جو آئیں گی نا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ مشکل آ رہی ہے، آپ کو وہ فیل نہیں ہوگی اس کی چیز. آپ کی زندگی گزر رہی ہوگی، آپ کے سامنے کوئی مشکل ہے کہ وہ ایسے گزر جائے گی. میں پہلے اپنی ویڈیوز میں یہ بولتی تھی کہ جیسے بس کا منظر نہیں گزرتا، بس میں بیٹھے ہوں، اس کھڑکی سے منظر گزر رہے ہوں، بالکل ویسے گزر جائے گا. آپ کو نہ اس کی شدت فیل ہوگی. کبھی ایسا ہوا نا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوں، جیسے فار ایگزامپل کوئی کچن میں کھڑی ہو فیمیل یا کوئی بھی انسان، اور ایک دم سے اس کے اوپر پانی گر جائے. اتنے لوگوں نے واقعہ بتایا کہ ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے اور اتنا گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہمارے ہاتھ یا پاؤں پہ گر گیا اور ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں، بالکل بچ گئے. تو یہ باتیں بتانے کی ہیں کہ جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے، دیکھنے کو تو اس کے اوپر بھی پرابلم آئی نا، گرم پانی گرا نا اس کے پاؤں یا ہاتھ پہ، بظاہر تو یہی سب کہیں گے وہ اتنا کھولتا ہوا پانی گر گیا، لیکن اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، بالکل ہاتھ ٹھیک ہے، نہ کوئی چھالا بنا نہ کوئی نشان بنا. تو زندگی میں ایسا ہی ہوگا جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اللہ کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں تو ایسے چلی جاتی ہیں جیسے کچھ کر کے ہی نہیں گئیں، ایسے آپ بچ جاتے ہیں. تو پلیز اپنی لائف میں یہ چیز ایڈ کریں. دنیاوی معاملات تو یہاں پر پیک پر ہے نا، لوگ دنیا کے لیے تو حل تلاش کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے حل ہو جائیں گے. اس کے بعد جو اصل مین چیز ہے نا، جو دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مین آپ کے لیے کرائٹیریا رکھا ہے آخرت کا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے سنوارتے ہیں اور اتنا خوبصورت سنوار دیتے ہیں کہ پھر آپ کے انعام بھی بڑھ جاتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا مجھے بتائیں. آپ کسی ایسی کمپنی کو جوائن کریں جہاں پہ جو مینیجر ہے، یا آپ کو چلے مینیجر کی پوسٹ پہ رکھ لیا گیا، اب اس پوسٹ کے آپ کو کوئی وہاں آفس میں کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو چاہے کہ آپ مینیجر سے بھی اوپر جائیں، یا بندی ہو اور وہ چاہے کہ آپ کو اس سے بھی ٹاپ کلاس کی جو ہے وہ جاب اسی کمپنی میں مل جائے اور وہ آپ کی مدد کر رہی ہو، تو آپ سوچیں آپ کو کتنا اپنا خیر خواہ سمجھیں گے. پھر آپ CEO بن جائیں فار ایگزامپل اس کمپنی کے. تو یہی بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آخرت میں بہترین انعامات لینے کے لیے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی، ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ایسی مولڈ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. اور وہ آپ کو رستہ جو ہے وہ درود ابراہیمی سے آسانی مل جائے گا، بآسانی مل جائے گا. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.